اپنا فرقہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں. اندر جب گھس کے دیکھو گے, پیچھے جا کر کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا وہ کسی نہ کسی قابل مذمت فرقوں سے اس کا تعلق ہے, جو کہتا ہمارا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, اور جو خاص طور سے اہل حدیثوں کو کہے کہ بدترین فرقہ ہے یہ, اپنی تنظیم کو بڑھانے کے لیے. صرف مقصد ہوتا ہے بھیڑ بڑھانے کے لیے, فالوور بڑھانے کے لیے, بس, اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. کہ اپنا نام اگر ہم ایکسپوز کر دیں گے, اپنی صفت, اپنی خاصیت اگر ہم ایکسپوز کر دیں گے, واضح کریں گے, تو لوگ ہم سے الگ ہو جائیں گے. ارے کوئی الگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے, اور دوسروں کو, اپنے علاوہ سب کو, حتیٰ کہ اہل حدیثوں کو بھی کہیں گے سب فرقہ پرست ہیں. بلکہ یہ لوگ اہل حدیثوں کو سب سے بڑا فرقہ پرست سمجھتے ہیں. آپ ڈاکٹر اسرار کی تقریر سنو, کہیں گے اہل حدیث جو ہے اس وقت موجودہ زمانے کا بدترین فرقہ ہے. فرقہ بھی نہیں, بدترین فرقہ, قابل مذمت فرقوں میں سب سے برا فرقہ. دوسروں کے لیے نظریں مان رہے ہو, ذبیحہ کر رہے ہو, یہ سب غلط ہے. ساری چیزیں, ساری عبادت, جتنی بھی عبادت کی قسمیں, سب ایک اللہ واحد کے لیے جائز ہے. بس صرف ایک اللہ واحد کے لیے جائز ہے. وہ لوگ غصہ ہو جاتے تھے, اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن کچھ نبی ایسے آئیں گے ان کے پیچھے ایک بھی آدمی نہیں ہوگا, ایک بھی ان کا فالوور نہیں ہوگا. آج یہاں فالوور کے چکر میں سچ بولنا, حق بات جو ہے نہیں بولتے. ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے کہ یہ دین اسلام کے اندر فرقہ واریت جس کی مذمت کی گئی ہے, فرقوں میں نہ بٹنے سے, فرقوں میں بٹنے سے منع جو کیا گیا ہے, فرقہ بازی سے جو منع کیا گیا ہے, یہ اصل ہے کیا چیز؟ اور کیا سرے سے اسلام میں کوئی فرقہ ہے ہی نہیں؟ اگر فرقہ نہیں ہے بھائی تو تم کیا ہو؟ تو یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے. ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے, ہم جو اسلام کو مانتے ہیں. یہ ساری چیزیں تلبیس کاری ہے. ہاں, صریح حدیث کے اندر ہے لا تزال طائفۃ من امتی. طائفہ کیا ہے؟ طائفہ نکرہ کا صیغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. اس کا واضح مطلب ہے کہ ایک فرقہ, ایک گروہ حق پر باقی رہے گا. اس کا مطلب دین اسلام میں فرقہ ہے, ایک فرقہ, ایک جماعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ایک فرقہ, ایک گروہ, ایک طائفہ, ایک جماعت. آپ کچھ بھی کہیں, فرقہ مانے بھی جماعت ہوتا ہے. تو جماعت کہیں, فرقہ کہیں, گروہ کہیں, طائفہ کہیں, سب کا معنی ایک ہی ہے. تو اسلام میں ایک فرقہ ہے, ایک جماعت ہے جو باقی رہے گا قیامت تک. تو مطلق فرقے کی نفی نہیں ہے, مطلق گروہ بندی کی نفی نہیں ہے. ایک فرقہ ہے, ایک جماعت ہے, یہ تو حدیث سے ثابت ہے. اس جماعت اور اس فرقے کو چھوڑ کر کے دوسری جماعت بنانا, دوسرا فرقہ بنانا, اس کی ممانعت ہے اسلام کے اندر. صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ اصل فرقہ ہے, وہ اصل جماعت ہے. دین اسلام کی نمائندگی وہی جماعت اور وہی فرقہ کر رہا ہے. حدیث افتراق والی, حدیث افتراق سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حدیث افتراق جو بہت ہی مشہور حدیث ہے, جو بہت سارے صحابہ سے مروی ہے, اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ حدیث مروی ہے. مدینہ کے اندر آ کر کے اپنے دور حکومت میں آپ نے اس حدیث کو بیان کیا تھا باقاعدہ, اور کہا تھا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. بلکہ ایک حدیث کے اندر تفصیل ہے مزید کہ یہود جو ہے 71 فرقوں میں بڑھ گئے, نصارہ 72 فرقوں میں. افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ. اور ایک میں اجمالی طور پر ہے, جیسا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یہود و نصارہ دونوں 72 فرقوں میں بٹ گئے, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی.
تو اس کے بعد وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، آپ نے فرمایا سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، یعنی ایک فرقہ ناجیہ ہوگا۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ فرقے ناجیہ ہے۔ تو مطلق فرقے کی جو ہے نفی نہیں ہے، اسلام کے اندر مذمت نہیں ہے۔ ایک فرقہ ہے اور اس کی الگ پہچان ہے، تو ایک فرقہ اس کا اپنا الگ پہچان ہے، اس کی خصوصیات ہیں، اس کے امتیازات ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ وہ صحابہ کا فرقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا ہے اس کے بارے میں، جب صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے من ہم یا رسول اللہ، کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اچھا دیکھیے، صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے 72 فرقے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ فرقے ناجیہ کون سا ہوگا، تاکہ اسی راستے پہ چل کے اور اسی گروہ میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور جنت کے لیے۔ تو یہ صحابہ کرام نے پوچھا من ہو اللہ رسول، وہ جو ناجی فرقہ ہوگا، جو جنت میں جانے والا ہوگا یا جو جہنم سے بچ جائے گا، وہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا، کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس منہج اور طریقے پر چلیں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے بعد صحابہ ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر، ان کے منہج پر چلنے والا فرقہ۔ آپ نے تو 73 بتایا نا کہ میری امت 73 فرقے میں بٹے گی، 72 کو الگ کر دیا۔ 72 فرقہ جو حالقہ ہے اور ایک فرقہ جو ناجیہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے فرقے ناجیہ تو ہے نا، تو ایک فرقہ تو ہے جو قابل محمود ہے اور 72 فرقے قابل مذمت ہیں۔ تو ایک فرقہ تو ہے اسلام میں، ایک جماعت ہے اسلام میں، ایک گروہ ہے اسلام میں، تو اللہ تزال طائفہ، اللہ کے رسول کی جماعت زمانے میں جو جماعت قائم تھی، جو گروہ تھا، جو فرقہ تھا صحابہ کا، اس کے بارے میں آپ نے کہا یہ قیامت تک رہے گی، یہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی۔ تو صحابہ کا جو گروہ ہے، صحابہ کا جو فرقہ ہے، وہ قیامت تک رہے گا۔ تو صحابہ کے راستے پر جو چلنے والے ہیں، نبی کے راستے پر جو چلنے والے ہیں، وہ گروہ ہے، وہ فرقہ ہے مطلق، یعنی مطلب یہ ہوا میرے کہنے کا کہ مطلق نفی نہیں کر سکتے۔ ایک فرقہ ہے، آپ اس سے جڑ کر کے رہیے، صرف اسلام اسلام کہنے سے، مسلمان مسلمان کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ بدعتیوں کے بیچ میں جب حدیث افتراق آیا، 72 فرقوں کا ذکر آیا، 73 فرقوں کا ذکر آیا، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایک فرقہ جو کہ قابل ممتاز ہے، اس کو بتانا پڑے گا، اس کا منہج طے کرنا پڑے گا۔ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج و طریقہ جو کہ حدیث میں ہے، اس کے مطابق چلنے والا فرقہ بھی ایک رہے گا ان 72 کے بیچ میں۔ تو اس کے کچھ تو صفات ہوں گے تاکہ وہ پہچانا جائے۔ اس کے لیے اسی زمانے سے لوگوں نے کچھ نہ کچھ القاب رکھے ہیں۔ اہل الحدیث یہ زمانے سے چلے آ رہا ہے، اہل الاثر، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اور اس کے علاوہ بعد میں کہیں انصار السنہ، مختلف ناموں سے لوگوں نے اس کو یاد کیا ہے۔ اور جو لوگ بٹیں صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر کے، وہ قابل مذمت، وہ فرقہ پرستی ہے کہ جو اصل صحابہ کی جماعت ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسری جماعت بنا لینا، اور دوسری جماعت اور دوسرا فرقہ جو بنایا جاتا ہے اس کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو صحابہ کے منہج سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کا ایک اپنا امام اور ایک مرشد ہوتا ہے الگ سے، اس کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے فالوور ہوتے ہیں، اس کے مقلد ہوتے ہیں۔ یہ ہے قابل مذمت فرقے کی پہچان۔ اور جو قابل محمود فرقہ ہے، جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ ان کا کوئی الگ سے کوئی امام مرشد نہیں ہوتا، اس کے کوئی الگ سے اصول اور ضوابط نہیں ہوتے ہیں، اس کے الگ سے کوئی فالوور نہیں ہوتے ہیں، اس کی کوئی سن تاسیس نہیں ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت چلی آ رہی ہے، ان کا جو اصول ہے کتاب و سنت، اس کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں۔ اب اس سے ہٹ کر کے آپ دیکھیں، سب سے پہلا فرقہ جو وجود میں آیا ہے صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر کے، اس نے اب الگ اپنا پہچان بنا لیا، وہ کیا ہے؟ خوارج کا ہے۔ صحابہ نے اپوز کیا،
صحابہ نے جو ان سے اختلاف کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ نہیں مانے کیونکہ انہوں نے قتل و خوریزی بھی کی تھی. اس کے جواب میں صحابہ سب مل کر ان کے خلاف لڑے، کھڑے ہو گئے. جنگ نہروان مشہور ہے، ان کے الگ اصول تھے، ان کے باطل اصول تھے. قرآن حدیث سے ہٹ کر کے صحابہ کی جو جماعت تھی اس کے خلاف انہوں نے اپنے اصول اور ضابطے بنائے. اس کا اپنا بانی تھا، اس کی اپنی تاریخ ہے، اس کے اپنے کچھ خاص فالوور تھے جو صحابہ کی جماعت سے الگ تھے. ان سے صحابہ نے کی باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جن کو خوارج کہا جاتا ہے، جنگ نہروان مشہور ہے. عبداللہ بن وہب راسبی ان لوگوں کا گروہ تھا، سرگنا تھا، اور صاف صاف کہتا تھا حضرت علی کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں اور دیگر کبار صحابہ کے بارے میں کہ یہ سب مرتد ہو گئے نعوذ باللہ. ان کے اپنے اصول تھے، اس کی تفصیل ہے. تو یہ قابل مذمت فرقہ ہوا جو صحابہ کی جماعت سے ہٹ گیا. اسی وقت صحابہ کی جماعت سے ہٹ کر کے بصرہ کے اندر ایک فرقہ بنا تھا قدریہ، جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے باقاعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان لوگوں کو پیغام بھیجا کہ جب تک تم لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے، جب تک ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہم بری ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. بری برات اظہار کیا. تو یہ قابل مذمت فرقہ ہوا قدریہ. رافضیوں کا فرقہ پیدا ہوا شیعان علی کے نام سے، جنہوں نے جو ہے صحابہ کی مذمت کی، صحابہ کی تکفیر کی. سارے لوگ ان کے اپوز ہو گئے. یہ جو ہے رافض کا فرقہ جو ہے یہ قابل مذمت فرقہ ہوا، کیونکہ صحابہ کی جو جماعت تھی اس سے ہٹ کر کے یہ الگ فرقہ بنا ہے. اور آگے آئیے، اس کے بعد معتزلہ کا فرقہ وجود میں آیا، جہمیہ کا فرقہ وجود میں آیا. انہوں نے اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر اور اسی طریقے سے بہت سے جو ہے امور کے اندر، صریح اصولوں کے اندر انہوں نے مخالفت کی. ایمان کے ایمانیات کے بحث میں اور اسی طریقے سے اسماء اور صفات کے باب میں اور بہت سارے امور کے اندر عقائد کے مسائل میں انہوں نے صحابہ سے اختلاف کیا. صحابہ کی جو جماعت تھی اہل السنہ والجماعہ کے نام سے جو جانے جاتے تھے، اس وقت بڑے بڑے ائمہ تھے، ان لوگوں کی انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے اپنا الگ جماعت اور گروہ بنا لیا. ان کا اپنا جو ہے امام ہے، ان کا مرشد ہے، کہیں جو ہے جہم بن صفوان ہے، تو کہیں پر جو ہے عمرو بن عبید ہے. یہ بڑے بڑے معتزلہ اور جہمیہ کے جو ائمہ اور سرغنہ تھے. جعد بن درہم جس کو باقاعدہ قتل کیا گیا، اس نے اسماء اور صفات کے اندر جو ہے غلط عقائد گڑھے اور اس نے انکار کیا کہ اللہ نے کلام نہیں کیا ہے اور قرآن جو یہ مخلوق ہے. طرح طرح کی باتیں اس نے گڑھی جو کہ صریح جو ہے قرآن کی تکذیب اور خلاف ورزی تھی. تو یہ سارے گروہ وجود میں آئے تو بڑے بڑے سرگنوں کو باقاعدہ قتل کیا گیا، حکومت کی طرف سے مارا گیا تاکہ یہ سب ختم ہو جائے. قابل مذمت فرقہ یہ ہے. جو اصل جماعت ہے، اصل فرقہ ہے، وہ صحابہ کا فرقہ چلا آ رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ گروہ معتزلہ اور جہمیہ فرقہ یہ سب پیدا ہوئے تھے. سب نے مخالفت کی. یہ قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے تھے، صحابہ اور رسول کے منہج سے ہٹے ہوئے فرقے تھے. سب کا اپنا ایک گروہ الگ ہے، اس کے اپنے اصول اور ضوابط الگ ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ان کا اپنا مرشد اور امام ہوتا ہے، باقاعدہ سرگنہ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے. ایسے ہی بعد میں تقلیدی فرقے بھی پیدا ہوئے. الگ الگ لوگوں نے اپنا جو ہے کسی نہ کسی امام کے نام پر بنا لیا. یہ بھی سب ہٹے ہوئے ہیں. صحابہ کی جماعت سے ہٹ کر کے اپنا الگ فرقہ بنانے کی کیا ضرورت؟ تصوف کے الگ فرقے، باطنی فرقے الگ ہیں. سب کے موجودہ دور میں جو ہے سیاست کے نام پر، دین کے نام پر، خلافت کے نام پر جو الگ الگ فرقے قائم ہو گئے. کہیں اخوان المسلمین ہے، کہیں جماعت اسلامی، کہیں تنظیم اسلامی ہے، کہیں وحدت اسلامی ہے. الگ الگ فرقے جماعت پوری دنیا میں ادھر ادھر قائم ہو گئے اور سب کے اپنے اپنے مرشد ہیں، سب کا امام ہے، سب کی اپنی تاریخ ہے، سب کے اپنے خاص فالوور ہے، سب کے اپنے اصول و ضوابط ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، صحابہ کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں. اور صحابہ کی جماعت جو تھی وہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. تو اسلام میں فرقہ ہے، اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ صحابہ کا فرقہ ہے. اور صحابہ والا جو فرقہ ہے وہی فرقہ ناجیہ ہے. اور ان کے راستے پہ جو بھی چلیں گے، صحابہ کرام کا جو فرقہ اور صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، اور وہ فرقہ کا تسلسل اور امتداد قیامت تک باقی رہے گی، جیسا کہ حدیث کے اندر پیشین گوئی ہے. اس فرقے کے مطابق جو بھی چلے گا، اس جماعت کے مطابق جو بھی چلے گا، اس کے جو اصول اور ضوابط ہے کتاب و سنت، الگ سے کسی امتی کو اپنا مرشد اور پیر بنا کر کے وہ جو کہے اس کے حساب سے نہیں چل رہا. صحابہ کرام جس طریقے سے قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے،
اور نبی سے سمجھ کر کے جس طریقے پر چلتے تھے اسی طریقے پہ جو چلے گا، صحابہ کرام جیسے چلتے تھے اسی طریقے سے چلے گا، وہ صحابہ کی جماعت میں مانا جائے گا۔ اور آج بھی لوگ چلنے والے ہیں، کتاب و سنت کو بتانے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج اور طریقے کو بتانے والے آج بھی پائے جاتے ہیں، اور آج سے پہلے بھی 1400 سال ایسے ہی پائے جاتے رہے ہیں اور قیامت تک پائے جاتے رہیں گے۔ یہ فرقہ جو ہے، یہ جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو صاف صاف انکار کرنا کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے اور ہماری کوئی جماعت نہیں، ہم صرف مسلم ہیں، یہ بھی ایک احمقانہ بات ہے۔ ایسے لوگ احمق ہیں کیوں؟ یا تو وہ صلح کلی ہیں، وہ اپنا فرقہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اندر جب گھس کے دیکھو گے، پیچھے جا کر کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا وہ کسی نہ کسی قابل مذمت فرقوں سے اس کا تعلق ہے، کسی خارجی فرقے سے اس کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے اس کا رافضی اور شیعہ سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے اس کا جو ہے منکر قرآن والے، منکر حدیث والے فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی نہ کسی فرقے اخوانیوں سے اس کا تعلق ہو، رافضیوں سے اس کا تعلق ہو، خارجیوں سے اس کا تعلق ہو، باطنیوں سے، ماسونیوں سے اس کا تعلق ہو، قادیانیوں سے اس کا تعلق ہو، کہیں نہ کسی گروہ اور جماعت سے اس کا تعلق ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے کوئی فرقہ نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، کم سے کم اس کا انکار منکر سنت سے، منکر حدیثوں سے اس کا تعلق ہوگا، اخوانیوں سے اور رافضیوں سے اس کا تعلق ہوگا، کسی نہ کسی سے اس کا تعلق ضرور ہو جائے گا اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھ کر کے دیکھو گے، اس کے جو ہے اندر جا کر کے دیکھو گے تو، جو کہتا ہمارا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، اور جو خاص طور سے اہل حدیثوں کو کہے کہ بدترین فرقہ ہے یہ۔ اہل حدیث صرف صحابہ کرام کے منہج کو، وہ کسی قابل مذمت فرقے سے اپنا تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اپنا جو ہے متبوع اور کسی کو اپنا مطاع امام نہیں سمجھتے ہیں کہ جس کی پیروی واجب ہو اور جس کی تقلید کرنا واجب ہو، کہ وہ جو کہے، وہ دین کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے، انہوں نے جو کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے۔ جو اندھے مقلد ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے امام اچھا سمجھتے تھے، انہوں نے جو کہہ دیا وہی مانیں گے۔ تو یہ اہل حدیث جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے صحابہ کرام نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح سے سمجھا ہے اور دین پر کیسے عمل کیا جائے صحابہ کو آپ نے بتایا ہے، تو صحابہ نے جیسے طریقہ بتایا ہے اور جیسے لوگوں کو سمجھایا اسی طریقے کو مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اتھارٹی دی ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے، تو اہل حدیث کے سامنے صحابہ کرام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدھا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ باقی لوگوں کا سب سے استفادہ کیا جائے، سب لوگوں نے محنت کیا ہے، سب کی محنت کی قدر ہوگی، انہوں نے جو کہا ہے صاف صاف کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ جو ہماری بات قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو، تو اہل حدیث یہی کرتے ہیں، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، جتنے بھی محدثین کرام ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، انہوں نے جو کہا ہے اسی طریقے کو مانتے ہیں، کسی ایک کو زبردستی فالو کر کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اسی کو ہم مانیں گے، دوسرے کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ سب احمقانہ حرکت ہے، خاص طور سے یہ کوئی کہے کہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسلام میں ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے، اور وہ صحابہ کا فرقہ ہے، صحابہ کی جماعت ہے، وہی فرقہ ناجیہ ہے۔ ہمارے اس بحث کا ہمارے سے سمجھ لیجئے کہ کمنٹ کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر مطلق طور پر ایسا نہیں ہے کہ فرقہ نہیں ہے، اس کی مطلق طور پر مذمت کی جائے، مطلق طور پر نفی کی جائے، ایک فرقہ ناجیہ ہے، ایک طائفہ منصورہ ہے، تو ایک طائفہ منصورہ اور ایک فرقہ ناجیہ ہے، ایک جماعت المسلمین ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، کتاب و سنت کو فالو کرنے والا ہو، صحابہ کی بات کرنے والا ہو، قرآن اور حدیث کی بات کرنے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کی بات کرنے والا ہو۔ آج آپ دیکھو گے کون سا یہ جماعت ہے، کون سا یہ فرقہ ہے، ایک ہی فرقہ پایا جاتا ہے جو صرف صحابہ کی بات کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور منہج کی بات کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے۔ باقی لوگ تو اپنے اپنے اماموں کی بات کرتے ہیں، اپنے اپنے پیروں کی بات کرتے ہیں، اپنے اپنے لٹریچر اور اپنے اپنے فقہ کی بات کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، لوگ مہر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہیں گے ایسے ہی، اور اس کے بعد لکھ دیں گے مہر مار دیتے ہیں۔ مہر لگا دینا، مہر میں لکھا رہتا ہے دیوبند، مہر میں لکھا رہتا ہے، اس طریقے سے ایک ایک فرقے کا نام لکھا رہتا ہے، کچھ نہیں، جواب دے دیں گے، اس کے بعد مہر لگا دیں گے، ہو گیا۔ اہل حدیث ایسا نہیں کرتے ہیں، جو صحابہ کی جماعت ہے ایسا نہیں کرتی ہے،
وہ دلیل دیتی ہے اگر یہ مسئلہ ہے، یہ ہے تو قرآن کے اندر ایسا ہے، یہ ہے تو حدیث کے اندر ایسا ہے، یہ ہے تو صحابہ نے ایسے عمل کیا تھا. تو یہ ہے صحابہ کی جماعت، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے، صحابہ کے منہج پر چلنے والے موجود ہیں الحمدللہ. تو یہ قابل مذمت فرقہ نہیں ہے. اور جو مطلق طور پر نفی کرتے ہیں وہ لوگ احمق قسم کے ہیں، یا وہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، تلبیس کاری سے کام لینے والے ہیں، لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے والے ہیں اپنی تنظیم کو بڑھانے کے لیے. صرف مقصد ہوتا ہے بھیڑ بڑھانے کے لیے، فالوور بڑھانے کے لیے، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اپنا نام اگر ہم ایکسپوز کر دیں گے، اپنی صفت، اپنی خاصیت اگر ہم ایکسپوز کر دیں گے، واضح کریں گے، تو لوگ ہم سے الگ ہو جائیں گے. ارے کوئی الگ ہو جائے، دور ہو جائے، جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، قرآن و سنت کی بات ہے، اس کو بیان کیا جائے گا، چاہے ایک بھی آدمی نہ صاحب پیچھے رہے. انبیاء کرام نے جو صحیح بات تھی اس کو بتاتے تھے، سیدھا وہ توحید کی طرف دعوت دیتے تھے کفار کے بیچ میں، مشرکوں کے بیچ میں، اور کہتے تھے کہ بت پرستی غلط ہے، یہ جو تم شرک کر رہے ہو، دوسروں کے لیے نظریں مان رہے ہو، ذبیحہ کر رہے ہو، یہ سب غلط ہے. ساری چیزیں، ساری عبادت، جتنی بھی عبادت کی قسمیں، سب ایک اللہ واحد کے لیے جائز ہے، بس صرف ایک اللہ واحد کے لیے جائز ہے. وہ لوگ غصہ ہو جاتے تھے. اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن کچھ نبی ایسے آئیں گے ان کے پیچھے ایک بھی آدمی نہیں ہوگا، ایک بھی ان کا فالوور نہیں ہوگا. آج یہاں فالوور کے چکر میں سچ بولنا، حق بات جو ہے نہیں بولتے ہیں. ہاں، اور باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پہ ریکارڈ بولتے ہیں، ٹی وی پر بولتے ہیں، کیا چاہتے ہو ہمیں یہ بات کہتے، اور سارے شیعہ برادری ہم سے ناراض ہو گئے، نعوذ باللہ. یہ باقاعدہ آن دا ریکارڈ پوری دنیا والوں نے سنا ہوگا، اردو دا طبقے نے. یزید کے بارے میں جب پوچھا گیا کیا چاہتے ہو، ہم یزید کے بارے میں بول کر کے ہمارے جو اتنے کروڑ فالوور ہیں اس میں جو اتنا پرسنٹ گھٹ جائے، شیعہ برادری اور فلاں برادری ناراض ہو جائے، کیا چاہتے ہو ہم یہ اگر بیان دے دیں، بول دیں. اس طریقے سے جو حق بات ہے بولنے سے بھاگتے ہیں لوگ. کیوں؟ فالوور بڑھانے کے لیے. فالوور سے کیا ہو جائے گا؟ اور اگر تم حق بات بول دو گے تو اس کا فائدہ تم کو قیامت کے دن ہوگا، اور کتنے لوگ جو ہے راہ راست پہ آ جائیں گے. اور اس مسئلے میں اگر ان کو سچائی کا علم نہیں ہوگا تو ان کو علم ہو جائے گا، ان کو عقل آ جائے گی، اور وہ جو ہے گمراہی نہیں پھیلائیں گے آپ کے ایک سچ بولنے سے. آپ جانتے ہو اس کا مطلب، سچائی جانتے ہو، حقیقت جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود چھپا رہے ہو، بول نہیں رہے ہو. کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ کے فالوور گھٹ جائیں گے، آپ کا فالوور ختم ہو جائے گا، اتنے پرسنٹ ختم ہو جائیں گے، اور جو نفع ہو رہا ہے وہ منافع میں کمی آ جائے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں اور ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، تاکہ سارے لوگ ہمارے فالوور بنے رہیں. اسلام میں ہے، فرقہ ہے، وہ صحابہ کا فرقہ ہے، صحابہ کی جماعت ہے. تو اس منہج پہ چلنا ہے. تو جو حق بات ہے قرآن و سنت کے مطابق اس کو بیان کرنا ہوگا. قابل مذمت جو دیگر فرقے ہیں ان سے دور رہنا ہے. تو اسلام کے اندر فرقہ بازی سے جو منع کیا گیا ہے، فرقہ بنانے سے منع کیا گیا ہے، وہ صحابہ کی جماعت سے ہٹ کر دوسرا فرقہ بنانے سے منع کیا گیا ہے، اور دوسرے فرقے کی مذمت کی گئی ہے. جو صحابہ کی جماعت تھی اسی فرقے کے مطابق، اسی جماعت کے مطابق متحد رہو، قائم رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب و سنت پر چلو. اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. قرآن اور حدیث ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہو، مضبوطی سے پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہی صحابہ کرام اس کو پکڑ کے رکھے تھے. آپ جائیں دیکھیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن و حدیث ہے، قرآن اور حدیث مراد ہے، اسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. یہ صحابہ کرام کا فارمولہ تھا. آج اسی پر چلنے والا فرقہ ہے، گروہ ہے، جماعت ہے اہل حدیث کا. اور صحابہ کا یہی گروہ، یہی فرقہ ہے جو باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. دوسرے اس کو چھوڑ کر کے جو بناتے ہیں، اپنی جماعت بناتے ہیں، اپنی تنظیم بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنا فرقہ اور گروہ بناتے ہیں،